جو سال کے جتنے بھی مہینے ہیں اور دن ہیں یہ تمام اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جس مہینے کو، جس دن کو اور جس رات کو چاہے فضیلت بخش دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم کے 4 مہینے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں کے اندر جب یہ حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا جائے، اپنے آپ پر جو ہے جرم نہ کیا جائے، گناہوں سے باز رہا جائے، ان مہینوں کی حرمت اور ادب کا خیال رکھا جائے۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ نیا سال تو آتا ہی اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں کہ ہم نے ہمارے جو لمحات گزر چکے ہیں، ہر ایک لمحہ، منٹ، گھنٹہ، دن، مہینے اور سال، یہ جو ہم سے گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یہ ہمیں کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ہمیں جو محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فریضہ عائد کی تھی، جو ذمہ داریاں ہمیں دی تھی، ہم نے ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں فرض کی تھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کا کس طرح ہم نے حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے تعلق سے ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی تھی اور جو حقوق ہمیں بتلایا گیا تھا، ان حقوق کو ہم نے کس طرح ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری دی تھی، ہمیں جو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ گاؤں کا ہو، کسی بھی طریقے سے اگر اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا تھا، ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے ہم نے وہ ذمہ داری کتنی ادا کی۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا، ہم ان چیزوں سے کتنا باز آئے ہیں، کتنا رکے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ہم پر ذمہ داری آنے کے بعد، ہم ذمہ دار بننے کے بعد، ممبر بننے کے بعد، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو گناہ پہلے سے ہو رہے تھے ہم نے اس پر روک تھام کرنے کے بجائے، اس کو روکنے کے بجائے، اس کو بند کرنے کے بجائے اور گناہوں کو بڑھاوا ملا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہ وقت محاسبے کا ہے کہ ہمیں جو گاؤں کو جوڑ کر چلنا چاہیے تھا، آپس میں محبت کو رواج دینا چاہیے تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اپنی ممبری کا، اپنی سرداری کا، اپنی ذمہ داری کا اپنی من چاہیے اور خواہشات کے لیے استعمال کر اور گاؤں کے اندر توڑ پیدا کرنے کی کوشش کر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہ سال جو ہے، نیا سال، اسی محاسبے کے لیے ہے میرے دوست۔ اگر ہم نے محاسبہ نہیں کیا تو یاد رکھیں ایک عدالت ہوگی، آخرت میں جانا پڑے گا اور وہاں پر تو حساب ہونا ہی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب جو ہے اس دن کے آنے سے پہلے اور اس عدالت کے آنے سے پہلے، اس دن حساب کتاب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا حساب کتاب لیا کرو۔ جب ہم اپنا حساب کتاب لیں گے اور خصوصاً سال کے آغاز میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب دینا آسان ہو۔ میرے دوستوں، نیا سال یہ جو ہے محاسبے کا وقت ہے۔ یہ محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا کیا مطلب؟ یعنی عظمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں، لیکن افسوس کہ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ایسا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مکمل نظام ہے ہی نہیں۔ جب انگریزی اعتبار سے نیا سال شروع ہوتا ہے تو پھر وہی یہودیت، وہی نصرانیت کی طرف ڈھلتے ہیں، یعنی غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہمارے پاس کوئی مکمل نظام ہے ہی نہیں۔ اور جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ جو ہے خرافات و بدعات اور وہ چیزیں انجام دی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی محرم الحرام ہے. کتنی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ برائیاں جو ہے دبنے کا نام ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر ان کی حقیقت پر غور کیا جائے جو محرم الحرام میں خرافات انجام دیے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈھول بجانے کے قبیل سے ہو، چاہے وہ جو ہے ڈی جے بجانے کے قبیل سے ہو، کسی بھی طرح کے لہو و لعب کے آلات کے طریقے سے ہو، اگر دیکھا جائے تو اسلام سے ان کا دور کوئی تعلق ہی نہیں. اور ایک کامل ایمان والا نہیں بلکہ جس کی طبیعت اور جس کی فطرت صحیح سالم ہے، اگر وہ مسلمان اگرچہ نہیں ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کیا اسلام کے اندر یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے، اسلام کے اندر ڈھول تاشا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، غم کے موقع پر، جبکہ اسلام نے ان بیہودہ چیزوں کو خوشی کے موقع پر بھی جو ہے اجازت جائز نہیں قرار دیا. آپ شادی کے موقع پر کسی بھی خوشی کی تقریب میں پروگرام میں آپ چاہیں کہ ڈھول باجا بجائیں، اسلام کے اندر اس بیہودہ کام کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ آپ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر جو ہے ڈھول تاشا کا اہتمام کریں. افسوس کچھ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر ذمہ داری ادا کرتے ہیں، آگے بڑھ کر رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں ذمہ دار ٹائپ کے، اور وہ سوچتے ہیں ہم نے بڑا چیز مار دیا، بڑا کمال کر دیا، ہم نے ذمہ داری اٹھا لیا ہے کہ محرم میں جو ہوگا ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، ساری چیزوں کو ہم نبھائیں گے. یہ جو ہے مزاج ہے، یہ جو ہے لوگوں کا مزاج بن چکا. حالانکہ ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ ڈھول تو اسی لیے بجایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے اندر وہ واقعہ پیش آیا. تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہی تقاضا ہے کہ جو ہے ڈھول بجایا جائے اور وہ بھی ایک خوشی کی چیز کو جو ہے غمی میں عائد کیا جائے؟ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی جو ہے عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، ہم وہاں پر اگر ڈھول بجائیں، اگر کوئی آدمی بجائے بھی، کسی بھی طرح کے گانے باجے کا اہتمام کرے، تو جو ہے معاشرے کے اندر سمجھا جائے گا اس شخص کو اپنے باپ سے یا اپنے عزیز سے کوئی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو یہ روتا، اپنے آنکھوں میں آنسو بہاتا. تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا تقاضا یہی ہے میرے دوستو کہ ان کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسی چیزوں کو انجام دیا جائے جن کو بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بوئست بکثر المزامیر، میری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈھول باجے اور جتنے بھی لہو و لعب کی چیزیں ہیں ان تمام کو توڑ پھوڑ دیا جائے، انہی کو رواج دیا جائے. میرے دوست کو یاد رکھیں، اپنی امی سے اپنی ذمہ داری کا سوال ہوگا، اپنی ذمہ داری کا آپ نے کس طریقے سے ادا کیا؟ کہیں آپ نے اپنی ذمہ داری کا جو ناجائز فائدہ نہیں، ناجائز فائدہ کے طور پر تو استعمال نہیں کیا. ان ساری چیزوں کا جو ہے حساب ہو. اس لیے میرے دوستو محرم الحرام کے مہینے کا جو تقاضا ہے، اور خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، کیا جو ہے آپ کی کمیٹی اور آپ لوگوں نے جو جماعت اور تنظیم بنائی ہے، کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ صرف جو ہے ایک بھیڑ اکٹھا کی جائے اور جو ہے پیسوں کی وصولیابی ہو جائے؟ میرے دوستو یاد رکھیں، ایک نوجوان کان کھول کر سنیں، اس تنظیم کے وجود میں آنے سے پہلے اور اس کمیٹی کے بننے سے پہلے آپ پر ذمہ داری ہو سکتا ہے تھوڑی کم ہو، لیکن اس کے بننے کے بعد اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ اور زیادہ ہوگی. کیوں؟ آپ کی ایک طاقت بن گئی ہے، آپ کی طاقت اور مضبوط ہو گئی ہے. اس لیے آپ سماج کے اندر اگر چاہیں تو ان برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بندوبست کر سکتے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمی. یاد رکھیں، اس نوجوانی کو غنیمت سمجھے. یہ جو جوانی بھی ہے اس کے بعد یا تو بڑھاپا آنا ہے یا موت آنا ہے. کوئی بھی جوانی جو ہمیشہ نہیں رہتی ہے. اس جوانی کا تقاضا یہ ہے، اور جو لوگ آگے بڑھ کر وہ کر رہے ہیں ہم ان سے بھی جو ہے بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں
کہ آپ کی وجہ سے آپ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ کر کے اپنی خواہشات کو دبا کر کے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور اس گاؤں کے لیے خصوصاً ایک نمونہ بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی برا کام کر کے جاتا ہے، کوئی آدمی برائی کا کام انجام دیتا ہے اور برائی کی چیزوں میں ایک نمونہ بنتا ہے، اس پر جتنے بھی لوگ آتے چلے جائیں گے، جو بھی عمل کریں گے ان تمام کا گناہ اسے بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی بری چیز کو بند کیا، اچھا چیز ایجاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو آنے والے لوگ ہوں گے، جتنے بھی عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا جو ثواب اس کے حصے میں بھی لکھا جائے۔